آپ کو میں ایک بات بتا دوں، حضرت ابو جندل ایک صحابی ہیں، مکہ مکرمہ میں ایمان لائے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ابھی مکہ میں تھے۔ اس وقت غریب صحابہ کو کفار مکہ، مشرکین مکہ کس طرح سے پکڑ کر مارتے تھے، کیسے کیسی سزائیں دیا کرتے تھے۔ اسی اسنا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، لیکن جو ابو جندل تھے یہ قید میں تھے، قید میں تھے۔ ان کا باپ خود ان کو قید میں رکھا ہوا تھا، اور ایسی قید کہ زنجیریں بندھی ہوئی رہتی تھی، مسلسل کئی سال گزر گئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت کے 6 سال گزر جانے کے بعد 7واں سال تھا جب آپ کو بتاؤں حدیبیہ کا وہ منظر پیش آیا جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ تقریباً 1400 صحابہ کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے آئے، لیکن اس وقت مکہ کے کفار و مشرکین مکہ سے تقریباً 35 کلومیٹر باہر دور آپ کا راستہ روک لیا، کہا ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، آپ کے اصحاب کو، آپ کے صحابہ کو ہم مکہ میں انٹر ہونے نہیں دیں گے۔ جنگ جیسی نوبت آ گئی تھی، لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ احرام پہن کر کے عمرہ کرنے کے لیے آئے، تو پھر درمیانی راستہ یہ اختیار کیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم صلح کر لیتے ہیں، کچھ ایگریمنٹ ہو جائے ہمارے اور تمہارے درمیان، جنگ نہیں کریں گے، آج سے جنگ بندی ہو جائے۔ تو کفار مکہ اس بات پر راضی ہوئے، اور اس کے بعد صلح، جس کو کہتے ہیں صلح حدیبیہ، یہ بہت مشہور ہے۔ صلح حدیبیہ ہوئی، اس میں سارے پوائنٹس جو لکھے گئے تھے ایگریمنٹ کے اندر وہ سب مکہ والوں کی حمایت میں زیادہ تھے، دبا کر کے انہوں نے صلح کی تھی اس طرح سے ان کے زوم کے مطابق۔ یعنی اگر کوئی مکہ سے بھاگ کر مدینے جائے تو انہوں نے ایگریمنٹ میں لکھایا تھا کہ آپ کو وہ شخص ہمیں واپس کرنا پڑے گا، اور اگر مدینے سے کوئی بھاگ کر ہمارے پاس آئے تو ہم اس کو اپنے پاس رکھیں گے، ہم باہر واپس نہیں بھیجیں گے۔ تمہارا کوئی آدمی ہمارے پاس آ گیا بھاگ کر کے، یا ہمارا ہی وہاں رہنے والا کوئی آدمی آ گیا آپ کی امان سے نکل کر کے، تو ہم اس کو اپنے پاس رکھیں گے۔ ایسی بہت ساری شرطیں تھیں، میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات سن لیجیے۔ یہ صلح حدیبیہ ہو گئی، ایگریمنٹ ابھی لکھا جانا تھا۔ وہ ابو جندل صحابی جو کئی سالوں سے مکہ میں قید میں تھے، زنجیریں توڑ کر کے وہ باہر نکل آئے، اور جب ان کو یہ خبر ملی کہ مکہ سے 35 کلومیٹر دور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں اور تشریف لانے والے ہیں، کسی طرح بچ بچاتے ہوئے وہ وہاں پہنچ گئے حدیبیہ کے مقام پر۔ جیسے ہی وہ پہنچے صحابہ میں ایک شور ہو گیا۔ صحابہ جانتے تھے کہ کتنے سالوں سے ابو جندل قید میں ہے، طرح طرح کی اذیتیں اٹھاتا ہے، بہت مصیبتیں اٹھائی ہیں ابو جندل۔ دیکھا ان کے جسم پر پورے زخموں کے نشان تھے، ہاتھوں اور پیروں میں زنجیریں لٹکی ہوئی تھیں۔ وہ اسی حالت میں صحابہ کے پاس آ گئے، صحابہ سب نے سینے سے سینہ لگایا، استقبال کیا، ابو جندل تم آ گئے ہمارے پاس، آ گئے۔ اب بات سنو، بڑی حیرت کی ہے، ایگریمنٹ لکھا جا رہا تھا اور ابو جندل مکہ سے فرار ہو کر کے آئے تھے۔ ابو جندل کا جو باپ ہے اور دوسرے جو رئیس مکہ کے تھے، قریش کے سردار، سبوں نے ہاتھ روک لیا اور کہا ہمارا ایک آدمی بھاگ کر آپ کے پاس آیا ہے، ایگریمنٹ کے مطابق اس کو آپ ہمیں واپس کرنا ہوگا، واپس لوٹانا ہوگا۔ مکہ میں رہنے والا شخص آپ کے پاس آیا ہے، وہ ہمارا قیدی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو لکھا نہیں گیا، اس سے پہلے وہ آیا ہے، چھوڑ دو اس کو، اس کے بعد جو بھی ہوگا اس پر عمل کریں گے۔ مکہ والوں نے کہا نہیں، ہم نہیں مانتے اس چیز کو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا اس ایک شخص کو میری ضمانت میں دے دو، باقی تمہاری ساری شرطیں منظور کر لی جائیں گی۔ وہ رحمت للعالمین، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلاموں پر رحم کیسے نہ کریں۔ جب ان حالات میں دیکھا ابو جندل کو تو صحابہ بھی حضور کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح کیوں کر رہے ہیں ان کے ساتھ، جنگ کریں گے ہم ان کو، ہم نے بدر میں، احد میں، خندق میں ان کے ساتھ جو مقابلے کی ہمیں تجربہ ہے، ہم ان کے پرخچے اڑا دیں گے، آپ اجازت دیں ہم جنگ کریں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو، اللہ کا حکم نہیں ہے جنگ کرنے کا، صلح ہے۔ صلح ہو گئی، لکھا جا رہا تھا، اور یہ ابو جندل آئے
اب جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے ایگریمنٹ کے مطابق ابو جندل کو مکہ واپس بھیجنا پڑے گا، اتنا فرمایا تھا حضور نے، ابو جندل دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور صحابہ کو جا کر کے اپنے زخم دکھانے لگے کہ دیکھو مجھے واپس بھیجا جا رہا ہے، مجھے واپس بھیجا جا رہا ہے۔ تو صحابہ کے اندر بھی جوش تھا، اپنا آدمی جب کوئی اتنا مظلوم ہو، اتنا مار کھایا ہو، اور پھر واپس انہی ظالموں کے سامنے اس کو بھیجا جانا ہو تو کیا کیفیت ہوگی۔ تو وہ ابو جندل سارے صحابہ کے بیچ میں چھپ چھپاتے ہوئے رو رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا ابو جندل میں کہہ رہا ہوں واپس چلے جاؤ، واپس جاؤ، مکہ جاؤ۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان زخموں کے ساتھ واپس جاؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابو جندل اللہ کی مرضی یہی ہے، اور اللہ کا نبی وہی کہتا ہے جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں بظاہر تکلیفوں کی حکمت ہمیں معلوم نہیں ہوتی، لیکن ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب حکم ہوا، ابو جندل انہی زنجیروں کے ساتھ ان کے باپ کے حوالے کر دیے گئے، وہ گھسیٹتے ہوئے لے جا رہا تھا، گھسیٹتے ہوئے واپس انہی قیدیوں کی طرح لے جا رہا تھا۔ سب کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن حکمت الہی کیا ہے یہ کون جانتا ہے۔ بظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ دی ہوئی آزمائشیں، یہ تکلیفیں، اس کی حکمت وہ بہتر جانتا ہے۔ جب ابو جندل کو واپس کیا گیا، ایک سوال اٹھتا ہے میرے عزیزو، یہ میں قید کی حالت میں رہ کر کے ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا تھا، آپ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس کی بات کرتے ہو، حضور کی محبت کی بات کرتے ہو، ان کے عشق کی بات کرتے ہو، اور یہ بھی کہتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دستگیری کرتے ہیں، اپنے غلاموں کی مدد کرتے ہیں، تو اتنے دنوں سے کیا آپ نے حضور کو نہیں پکارا؟ کیا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت اور عشق کی بات کے بعد آپ نے بھیک نہیں مانگی؟ اس وقت یہ واقعہ یاد آیا، میں تو ابو جندل کے پاؤں کے ناخن کی مٹی کے برابر بھی نہیں۔ وہ صحابی رسول تقریباً ان کے متعلق کہا گیا ہے 6 سے 8 سال تک وہ ان کی قید میں رہے، تو کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں تھی؟ خبر تھی، لیکن ہوتا ایسا ہے کہ جو جتنی محبت کرتا ہے اتنے ہی امتحانوں سے گزارا بھی جاتا ہے، اس کو امتحان دینے پڑتے ہیں۔ اسی لیے بار بار میں یہ بات کہتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس کی بات کرنا، عظمت رسالت کی بات کرنا، یہ حلوے پراٹھے کھانے کا نام نہیں ہے، یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ کو بچانے کے لیے ہی تو، حضور کی ناموس کی حفاظت کے لیے ہی تو مولا امام حسین نے اپنی گردن دے دی، اپنے بچوں کی قربانی دے دی، اپنا عیش آرام سب تیاگ دیا۔ یہ ساری قربانیوں کے بعد ہی اس امتحان سے بندہ نکلتا ہے۔ وہ امام احمد بن حنبل جن کے سینے میں 5 لاکھ حدیثیں محفوظ تھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 لاکھ حدیثوں کے حافظ، لیکن بغداد کے ظالم حکمرانوں نے ان کو ننگی پیٹھ پر کوڑے مارے ہیں، پہلی مرتبہ 100 کوڑے، دوسری مرتبہ پھر 100 کوڑے، تیسری مرتبہ پھر 100 کوڑے، اتنے میں تو آدمی مر جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کی پیٹھ جھک گئی تھی۔ میرے عزیزو، یہی ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا۔ اگر تم سچا ایمان رکھتے ہو تو پھر آزمائش بھی ہوگی۔ یا رسول اللہ آپ اگر ہیں تو پھر دنیا کیا چیز ہے؟ صحابہ کا یہی مسلک ہے، یہی مذہب ہے، یہی ہے۔ آپ کو پتا ہے مائیں دودھ بھی اس نام پہ پلاتی ہیں۔ ایک جوان کی شہادت ہو چکی ہے میدان میں، یہی احد کے کتنے واقعات ہیں۔ ایک خاتون دوڑتی ہوئی آئی، کہا آقا میرا بیٹا شہید ہو گیا، اجازت ہے تو میں دیکھ لوں۔ حضور اجازت دے تو ماں بیٹے کو دیکھے گی، نہیں تو کون سی ماں ہے؟ یہاں پر تو نوحہ کرنے لگ جاتی، ماتم کرنے لگ جاتی، ان پر تو کنٹرول کسی کا نہیں۔ بیٹے کی لاش میدان میں ہے، حضور سے پوچھنے آئی اجازت دے تو دیکھو۔ حضور نے فرمایا جاؤ اپنے بیٹے کو دیکھو۔ وہ خاتون اپنے بیٹے کے پاس آ کر سیدھے دیکھ نہیں رہی، بلکہ اپنے بیٹے کا جبہ اٹھا دیتی، اٹھا کر کے پلٹ کر کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرتی ہے، پھر سجدے میں گر جاتی ہے اور شکر بجا لاتی ہے، کہتی ہے رحمان تیرا شکر ہے
میری تو نے سن لی. جو قریب صحابہ کھڑے تھے وہ پوچھتے ہیں خاتون کیا بات ہے؟ اپنے بیٹے کی لاش پر تم یہ کیا کر رہی ہو؟ اس کا جبہ اٹھا رہی ہو، پیٹ پھیر رہی ہو. وہ مدینے کی خاتون کہتی ہے سب آپ نے جو پوچھا جواب سنو. جب سارے جوان جا رہے تھے حضور کے ساتھ، میرا بیٹا جیسے ہی میرے گھر کی چوکھٹ سے نکل رہا تھا میں نے پکڑ کر کہا تھا بیٹا یاد رکھنا اگر حضور پر کبھی سخت معاملات آ گئے، دشمنوں کی طرف سے حالات خراب ہو گئے، پیٹ پھیر کر بھاگنا مت، حضور کو چھوڑ کر جانا مت، اور اگر پیٹ پھیر کر بھاگتے ہوئے مارا گیا تو میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی. اگر حضور کو چھوڑ کر جاتے ہوئے مارا گیا، مر بھی گیا تو میں دودھ معاف نہیں کروں گی. پھر مجھے خبر ملی کہ احد میں حالات خراب ہو گئے، دشمنوں کی طرف سے حالات بگڑ گئے اور وہ غالب آ گئے. میرا کلیجہ دھک دھک کر رہا تھا کہ حضور پر جب حالات اس طرح کے مشرکین نے بنائے ہیں تو کہیں میرا بیٹا حضور کو چھوڑ کر بھاگا تو نہیں. میں دوڑتی ہوئی میدان میں آئی، لوگوں نے کہا نہیں تیرا بیٹا شہید ہو گیا. تب بھی اطمینان نہیں ہو رہا تھا، بھاگتے ہوئے تو نہیں مارا گیا ہے. میں نے آ کر پلٹ کر کے اس کی پیٹھ کو صرف اس لیے دیکھا کہ پیچھے سے تیر لگ کر کے مرا ہے تو بھاگتے ہوئے مرا ہوگا، لیکن اللہ کا شکر ہے میرے بیٹے کی پیٹھ پر ایک بھی تیر نہیں، سارے تیر سینے پر کھا کر مرا. ماں کا فخر بھی یہی ہے، زندگی یہ نہیں کسی کی اور زندگی ہے نبی کی. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ. عزیزان گرامی وقار، رات زیادہ ہو گئی. میں جس بات کو لے کر کے عرض کر رہا ہوں، کاش تمہیں یہ احساس ہو جائے وہ دولت جس دن تمہارے اندر شباب کے ساتھ آ جائے، لوگوں کا آنکھوں سے آنکھیں ملانا دور، تمہارے سامنے چہرہ اٹھانا بھی مشکل ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ نے رعب رکھا ہے عشق رسول کی دولت میں. دور بیٹھ کر بھونکنے والے کتے بہت بھونکیں گے، لیکن جہاں یہ دولت عشق مصطفیٰ ہو اس کے ساتھ دنیا آج بھی مقابلہ کرنے سے کتراتی ہے، ڈرتی ہے. اعلیٰ حضرت نے دعا بھی یہی کیا تھا، یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ. جب قیامت کے دن بہت لمبی نیند سے ہم اٹھیں گے تو یا رب ہمارے پاس اگر کوئی دولت ہو تو صرف حضور کی محبت. یہ چیز ایسی ہے جس سے بندہ بے خوف ہو جاتا ہے. آج میں آپ کو مثال کے لیے کہہ رہا ہوں، جتنی باتیں کہی ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہو تاریخ کی باتیں، پرانی باتیں ہوں گی، کتابوں کی ہوں گی. اے نوجوانوں، کرنٹ ایشوز کو بھی اگر دیکھ لو تو تمہارا سینہ چوڑا ہو جائے. وہ فلسطین کے نہتے مسلمانوں کو دیکھو، غزہ میں رہنے والے وہ نہتے مسلمان جن کے پاس کھانے کے لیے لقمے نہیں، اور مقابل میں جو دشمن کی طاقت کھڑی ہے وہ سپر پاور طاقتیں ہیں. یورپی یونین پورا کا پورا کھڑا ہے، سارے پیٹروٹ میزائل سارے بم ان پر آزما لیے گئے، لیکن 5 سال کے بچوں سے بھی ایمان ختم نہیں کر سکے. کیوں؟ ڈر ہے. 10,000 سے زیادہ بچوں کو موت کے گھاٹ اتارا، 20,000 کے قریب شہید ہو گئے، لیکن دنیا اب بھی یہ کہہ نہیں سکتی کہ ہم فتح یاب ہو. اسرائیل کے کتوں کو قیامت آ جائے گی یہ کہنے کے لیے کہ ہم فتح پا لی. ہاں، اس لیے کہ وہ بچوں کے اندر اتنی سختیاں ہیں، ناکوں تلے چنے چھبوا دیتے. ان کی بڑی بڑی بختر بند گاڑیاں، اس میں بھی یہ ڈر کے مارے سہمے ہوئے ہوتے. کس بات سے ڈرتے اسرائیلی کتے؟ یہ ساری فوج کس بات سے ڈرتی ہے تمہیں پتا ہے؟ ان نہتوں کے پاس گولی بم بارود کچھ نہیں. ارے ان کے ننے کنکر اور پتھروں سے بھی تمہارا کلیجہ چر جاتا. وجہ صرف یہ ہے جہاں یہ دولت عشق مصطفیٰ ہو پھر وہ پوری کائنات کو ہلا کر رکھتا. اسی لیے شاعر نے کہا تھا، دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی، گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی. اسی لیے آج ایک بات اور میں بتاتا ہوں، کچھ لوگ آج اسی کام کے لیے چل رہے ہیں، جیسے کہا گیا نا صلح کلیت. ان کے ہاں ایک چیز ہے، بھائی کوئی سختی کی بات نہ کرو،
کوئی بھی زیادہ کسی کے متعلق نہ کہو. یہ صلح کلیت کا ایسا مزاج ہے. حق کو حق کہنا، باطل کو باطل کہنا، یہ تو ایمان ہے یا نہیں؟ کیا آپ گوبر کو حلوہ کہیں گے؟ بول سکتے ہیں؟ ارے دل کو کیسے مناؤ گے؟ کسی کو خوش کرنے کے لیے بول بھی دو. میاں گجرات میں ان کا راج ہے، گوبر کو ہم کوہ نور بول رہے. ہاں ان کو منانے کے لیے بول تو سکتے ہو، لیکن جب چکھو گے پتا چلے گا گوبر گوبر ہی ہے. میرے بولنے سے حلوہ نہیں ہوتا. اسی لیے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی خوشامدی کے لیے اور وقت کی سکتہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے دین دھرم مت بدلو. تم دنیا میں بھیجے گئے ہو مصطفیٰ کریم کی امت بنا کر. اگر نبی راضی ہیں تو اللہ تعالیٰ راضی ہے، اور کائنات میں وقت بدلنے والا اللہ ہے، رب تبارک و تعالیٰ ہے. ان صلح کلیوں کا کیا ہوگا جو آج ان کے جے جے کے نعرے لگا رہے ہیں؟ کل ہمارا دور آئے گا، تب کیا کہو گے؟ کس کے نعرے لگاؤ گے؟ شرمندہ ہو جاؤ گے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا تھا؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. یا ایک بات اور بھی میں بتاتا ہوں. قبر میں جانے کے بعد 3 سوالات کرتے فرشتے. سب کو پتا ہے نا؟ سب کو پتا ہے وہ سوالات، سب کو معلوم ہے. تمہارا رب کون ہے؟ دوسرا سوال تمہارا دین کیا ہے؟ پھر سے میں پوچھتا ہوں آپ کو، لفظ پر توجہ. منکر نکیر یہ سوالات کریں گے، آپ کو بتایا گیا کہ نہیں ہے؟ تمہارا رب کون؟ جواب تو دیں گے. تمہارا رب کون؟ آگے کا لفظ میں چھوڑ رہا ہوں سوال میں. تمہارا رب کون؟ نہیں، میں جواب نہیں پوچھ رہا آپ سے، سوال ہی پورا کمپلیٹ کرو سوال کو. سوال کیا ہے؟ اسی میں تو اہمیت ہے. پورا مسئلہ اسی کا ہے. تمہارا رب کون ہے یا تھا؟ فرشتے کیا پوچھیں گے؟ تمہارا رب کون؟ یہ قبر میں پوچھ رہے ہیں. ابھی کون ہے بتا؟ تمہارا رب کون ہے؟ پھر دوسرا سوال بھی کیا ہے؟ تیرا دین کیا؟ کیا یہ پوچھیں گے تیرا دین کیا تھا؟ تیرا رب کون تھا؟ نہیں، ابھی کیا ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ لیکن تیسرا سوال حضور کی طرف دکھا کر یہ نہیں پوچھتے ان کے بارے میں اب کیا کہتے ہو. نہیں، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا، قبر میں نہیں. 2 سوالوں پر تو فرشتوں نے کہا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے. حضور کے بارے میں کہتے ہیں کون ہے، نہیں کیا کہتا تھا. اس لیے کہ سامنے دیکھ کر کہ ہر کوئی کہے گا آقا ہے، مولا ہے، نہیں چلے گا. دنیا میں کیا کہتا تھا وہ بتا. دنیا میں کیا کہتا تھا؟ کون سی پارٹی کا تھا؟ اپوزیشن میں، صلح کلیت میں کہا تھا. میرے عزیزوں، ہاں لا ادری کے علاوہ منافق کچھ نہیں کہہ سکے گا. ہاں سنی جھوم کر کہے گا فرشتوں ان کے بارے میں پوچھتے ہو، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں؟ ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. اور ہم تو حضور کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ یہ فرشتے پوچھیں گے نا کیا کہتا تھا. ہم تو یہ کہتے تھے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے، یہ ہم کہتے تھے. عزیزان گرامی، اسی لیے میں آج بات کر رہا ہوں. یہاں کیا کر رہے ہو اسی کا اعتبار ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، حضور نے فرمایا کسی کے اچھے عمل دیکھ کر کے اس کے پیچھے نہ لگ جاؤ. صحیح حدیث ہے. حضور نے فرمایا یہ دیکھو کہ اس کا خاتمہ کس بات پر ہے. حضور نے فرمایا اس کا خاتمہ کس بات پر ہے. ساری زندگی کا دار و مدار اسی پر ہے. آج ہم آپ کو بارہا یہ سمجھا رہے ہیں کہ ان حالات کے شکار ہو کر گھر بدلنا، دین بدلنا، نام بدلنا یہ حل نہیں ہے، تمہارے لیے علاج نہیں ہے. کہیں پر نہیں بچو گے. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں.
آخری بات سنو، حدیث پاک سے ہی میں ختم کرتا ہوں. دو صحابہ کی دوستی تمہارے سامنے رکھتا ہوں. دوست بھی کیسے تھے؟ سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن جہش، جن کو کہتے ہیں نا ہمارے ہاں بہت قریبی جگری دوست ہیں. یعنی اٹھنا بیٹھنا ساتھ میں، کھانا پینا ساتھ میں، بازار جانا ساتھ میں، ایک طرح کے کپڑے پہننا. سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن جہش، دونوں کی گہری دوستی تھی، بڑی یاری تھی. احد کے میدان میں جانے سے پہلے رات کو یہ دونوں صحابی بیٹھ گئے، مصلی بچھاتے، کہتے کل تو رسول اللہ کے ساتھ جانا ہے. 700 صحابہ ہیں، 3000 کافر ہیں، حضور پاک کے مدینے پر حملہ ہو رہے ہیں. دونوں دوست کیا کہہ رہے ہیں، کیا مشورے چل رہے ہیں؟ سنو. دونوں کہتے ہیں، حضرت سعد کہتے ہیں میں دعا کروں گا تو آمین کہے. عبداللہ بن جہش کہتے ہیں ٹھیک ہے میں بھی دعا کروں گا تو بھی آمین کہے. دونوں مصلی بچھا کر بیٹھ گئے. دعا کیا کرتے ہیں سنو. سعد بن ابی وقاص ہاتھ اٹھاتے ہیں، یا رب العالمین، کل صبح جب رسول اللہ کے ساتھ ہمارا جانا ہوگا، صفوں میں ہم آگے بڑھیں گے تیرے نبی کے نام کی عزت کی حفاظت کے لیے. مولا کریم میرے سامنے دشمنوں کا جو سب سے بڑا پہلوان ہو اس سے میرا مقابلہ کرا دے. دعا کیا کر رہے ہیں؟ جو سب سے بڑا پہلوان ہو مولا اس سے میرا مقابلہ کرا. کیوں؟ سعد بن ابی وقاص کی دعا ہے. ادھر عبداللہ بن جہش کہہ رہے آمین آمین. سعد بن ابی وقاص کہتے مولا جب بڑے دشمن سے میرا مقابلہ ہو، کبھی میں اس کو سامنے سے ماروں، کبھی دائیں سے ماروں، کبھی بائیں سے ماروں، کبھی پیچھے سے ماروں، پھر اس کو گرا کر اس کے سینے پر پرچم اسلام لہراؤں، پھر کہوں لبیک یا رسول اللہ، پھر کہوں رسول اللہ کی عزت بلند ہے. یہ دعا ہے، دعا رات کے وقت. اور کل میدان جنگ میں جانا ہے، جان ہتھیلی پر لے کر. دعا. ارے خواہش بھی کیسی، ارے کوئی اور جنگ میں گئے بھی نا سپاہی تو چھپ چھپ کر کے جان بچاتے ہیں کہ دشمنوں کے وار نہ آئے. اور یہ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں جو سب سے بڑا دشمن پہلوان ہو میرا اس سے مقابلہ ہو. دعا پر آمین کہا عبداللہ بن جہش نے. قریبی دوست تھے، جگری یار تھے. اس کے بعد جب دعا ختم ہوئی کہا عبداللہ بن جہش اب میری دعا ہو، تم آمین کہو. یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. جب بھی میں یہ حدیث پڑھتا ہوں آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. سچ کہتا ہوں میرے عزیزوں. عبداللہ بن جہش ہاتھ اٹھا کر کہتے یا رب العالمین، جب احد کے میدان میں تیرے نبی کے ساتھ میرا جانا ہو، میدان میں صفوں کے اندر میں آ جاؤں، اے رب کریم تیرے نبی کے نام کی عزت کی حفاظت کے لیے دشمنوں کی طرف سے تیر چلے، کبھی مجھے سامنے سے مارا جائے، کبھی دائیں سے مارا جائے، کبھی بائیں سے مارا جائے، کبھی پیچھے سے مارا جائے، کبھی میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں اور ہر ٹکڑے سے میں کہوں اللہ کے رسول کی عزت بلند، اسلام بلند ہے. یہ خواہش. ایک کی خواہش ہے بڑے پہلوان سے مقابلہ کرنے کی، ایک کی خواہش ہے کہ حضور کے نام پر کٹ 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 کے مر جانے کی. دونوں نے آمین کہا. اس کے بعد صبح ہوئی، صفوں میں گئے. جانتے ہو میرے عزیزوں یہ صحابہ ایسے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابہ ہیں. جب میدان احد میں گئے تو سعد بن ابی وقاص کے سامنے دشمنوں کا جو سب سے بڑا پہلوان تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا وہ 1000 انسانوں کی طاقت رکھتا ہے، وہ مقابل میں آیا. سعد بن ابی وقاص نے کہا رحمان نے میری سن لی، میری دعا قبول ہوئی. اس کے بعد سعد بن ابی وقاص تیر چلانے لگے، حملہ کرنے لگے. ارے اس تیر سے بچتا کون؟ یہ سعد بن ابی وقاص کے وہ تیر ہے جب یہ تیر چلاتے، قسم رب ذوالجلال کی میرے عزیزوں یہ مقام یہ مرتبہ کسی کو نہیں ملا جو سعد بن ابی وقاص کو ملا. میرے آقا پیچھے کھڑے ہوتے اور یوں کہتے ارمی یا سعد بی ابی انت و امی، اے سعد تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر قربان. حضور کہہ رہے ساری دنیا یہ کہتی ہے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، اور رسول اللہ کہتے سعد تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر قربان. یہ ایک ہی صحابی ہے تنہا. ارمی یا سعد، اے سعد تیر چلا.
تیر چلا تھے اور حقیقت میں ویسے ہی ہوا جیسے ان کی مرضی تھی. بخاری شریف کی حدیث ہے لو اقسموا علی اللہ لابرہ. اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ قسم دے دیں اللہ کو, اللہ ان کی قسم پوری کرتا ہے. یہ وہی صحابہ تھے. خواہش تو ایک رات پہلے کیا تھا, رب نے ویسے ہی دشمن بھیجا. اب سعد بن ابی وقاص نے مارنا شروع کیا, کبھی دائیں سے, کبھی بائیں سے, کبھی سامنے سے, کبھی پیچھے سے. وہ تنہا پہلوان کو اتنا چکنا چور کر چکے تھے, وہ زخموں سے نڈھال ہو کر گر پڑا, اس کے سینے پر چڑھ کر کے پرچم اسلام لہرایا, پکارا پھر لبیک یا رسول اللہ. اے نوجوانوں, اس وقت تو کہنا بنتا ہے لبیک یا رسول اللہ. سنو آگے کی بات. ان کی دعا تو قبول ہوئی اور عبداللہ بن جہش کی دعا بھی قبول ہوئی. رات کو انہوں نے جو دعا کیا تھا, ہوا یہ کہ دوپہر کے وقت وہ لڑتے ہوئے کافروں کے نرغے میں آ گئے, دشمنوں کی بھیڑ میں آ گئے. دشمنوں نے عبداللہ بن جہش کو دائیں سے مارا, بائیں سے مارا, سامنے سے مارا, پیچھے سے مارا. اتنا مارا, اس کے بعد گرا کر ان کے جسم کی 80 بوٹیاں کی, 80 ٹکڑے کیے تھے. یہ وہ عبداللہ بن جہش ہیں جن کے جسم کے ٹکڑوں کو رسیوں میں پرو کر کافروں نے ہار بنا کر پہنا تھا, ہار بنا لیا تھا. عبداللہ بن جہش. میرے عزیزوں, اب جو بات کہنی ہے وہ خلاصہ کلام, تقریر کا میرے ماحصل ہے, لب لباب ہے. جنگ کے ختم کے بعد جس کا بہت قریبی یار دنیا سے گیا, اس پر کیا بیتتی ہے. جس کا جگری یار چلا گیا. سعد بن ابی وقاص نکلتے ہیں میدان میں ڈھونڈتے ہوئے, میرا عبداللہ بن جہش کہاں ہے. جگری یار تھا جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میرا, روز کی ہماری گفتگو اس کے ساتھ. پتا چلا عبداللہ بن جہش شہید ہو گئے, کافروں نے ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے. عبداللہ بن جہش کی لاش کو دیکھنے کے لیے سعد بن ابی وقاص آتے ہیں. آ کر دیکھا تو ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے. ان کے جسم کے ٹکڑوں کو اٹھایا, ابھی جان باقی ہے, جیسے گوشت بھڑک رہا ہو اور گوشت سے آواز آتی ہو رسول اللہ کی عزت سلامت ہے, اللہ کے رسول کی عزت بلند ہے. سعد بن ابی وقاص نے جو جملہ کہا وہی میری تقریر کا حاصل ہے. آپ نے ان کے جسم کے ٹکڑوں کو زمین پر رکھا اور کہا, اے عبداللہ, کل کی رات میں نے بھی دعا کی تھی, تو نے بھی دعا کی تھی, اللہ نے دونوں کی دعا قبول کی, لیکن قسم رب ذوالجلال کی, میری دعا سے تیری دعا کئی درجہ افضل ہے, اس لیے کہ دشمنوں کو مارنے کا مزہ اور ہے, نبی کی محبت میں مر جانے کا مزہ اور ہے. ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں, تاریخ کی سچائی. احد کے میدان میں جنگ احد جو ہو رہی ہے, یہ 3 ہجری میں کفار و مشرکین کی طرف سے لڑی جانے والی ایک بڑی جنگ تھی. جنگ بدر کے بعد, جنگ بدر میں 70 کافر مارے گئے تھے, 70 قیدی ہوئے تھے. اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ آ گئے تھے مدینے پر چڑھائی کر کے. اور جب وہ مدینے پہنچے تھے, احد مدینے سے 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, احد کے میدان کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے تو 700 صحابہ آپ کے ساتھ تھے. اب یہ بڑی آزمائش کا اور امتحان کا وقت تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی صف بندی کی. ذہن کو حاضر رکھیں, میں کیا چیز عرض کرنا چاہتا ہوں. سامنے 2000 کے قریب کافر ہیں اور یہاں 700 مسلمان ہیں. ان میں سے 50 اچھا تیر چلانے والے جو صحابہ تھے, ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونچے ٹیلے پر کھڑا کیا جس کو جبل رمات کہتے ہیں. آج بھی وہ ٹیلا موجود ہے, چھوٹی سی ایک پہاڑی. اور اس پر کھڑا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوکیشن ایسا تھا, سامنے سے کوئی بھی آتا تو یہ اوپر کھڑے ہوئے آدمی تیر چلاتے, وہ آگے بڑھ نہیں سکتا تھا. ظاہر سی بات ہے, اوپر سے اگر کوئی تیر چلائے تو سامنے بڑھنا مشکل ہو جاتا. نیچے سے اوپر تیر جلدی جاتے نہیں, اوپر سے جلدی آ جاتے ہیں. تو یہ جنگی مہارت کا ایک مظہر تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز صحابہ کو وہاں کھڑا کیا, لیکن ساتھ میں یہ فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں نیچے نہیں آنا. یہ جملہ یاد رکھیں. حضور نے فرمایا جب تک میں نہ کہوں نیچے نہیں اترنا. اب جنگ نیچے چل رہی ہے, دشمن سامنے ہے, مومنین ادھر ہے.
اور لڑائی اس قدر سخت ہوئی کہ مومنین نے ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا، کفار و مشرکین کو غالب آ گئے، اور وہ اپنا ساز و سامان سب چھوڑ کر کے بد کے ہوئے جانوروں کی طرح بھاگتے رہے۔ کون؟ کفار و مشرکین میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے۔ اب جیسے ہی انہوں نے میدان خالی کیا تو جو مومنین یہاں پر موجود تھے انہوں نے اعلان کر دیا ہم فتح یاب ہو گئے، فتح ہو گئی۔ اب مال غنیمت جمع کیا جا رہا تھا، سب جب بھاگ گئے دشمن تو جنگ ختم ہو گئی۔ اوپر جو صحابہ کھڑے تھے تیر انداز، انہوں نے کہا کہ اب چلو اترتے، جنگ ختم ہو گئی۔ بعض نے کہا نہیں، حضور نے فرمایا جب تک میں نہ کہوں نیچے نہ آنا۔ وہ صحابہ اکرام میں دو جماعتیں ہو گئی۔ بعض صحابہ نے کہا نہیں، حضور کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ جب تک جنگ نہ ہو جائے تب تک نیچے نہیں آنا، جنگ ختم ہو گئی، جب سارے لوگ مال غنیمت جمع کر رہے ہیں ہم بھی نیچے اترتے ہیں۔ اس بات پر جب صحابہ اکرام میں بحث ہوئی تو 40 صحابہ نیچے اتر آئے، تقریباً 40 لوگ نیچے اتر آئے۔ 10 لوگ وہ کہے کہ نہیں ہم یہیں کھڑے رہیں گے، وہ کھڑے رہ گئے۔ لیکن ہوا یہ کہ بھاگے ہوئے کفار و مشرکین میں خالد بن ولید بھی تھے، اس وقت وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے۔ انہوں نے 200 گھڑ سواروں کو ساتھ کیا، انہوں نے دیکھا کہ وہ لوکیشن خالی ہو چکا ہے جو ان کے لیے ڈینجر تھا، وہاں سے اتر گئے لوگ، تو گھوڑے دوڑاتے ہوئے بہت دور سے راؤنڈ مار کر کے پیچھے کی طرف سے آ کر کے 10 صحابہ جو کھڑے تھے ان کو شہید کر دیا۔ پہلے سب سے پہلے ان 10 کو ختم کیا، اور اس کے بعد پھر جو نیچے صحابہ تھے مال غنیمت جمع کر رہے تھے اچانک حملہ کیا پیچھے سے۔ کفار و مشرکین پلٹ کر کے اچانک حملہ کیا، یہ سنبھل ہی نہیں پائے، اور جو بھاگے ہوئے تھے وہ بھی پلٹ کر کے آ گئے، ادھر پیچھے سے بھی آگے سے بھی، اس طرح سے پس گئے کہ اسی جنگ کے اندر 70 صحابہ کی شہادت ہوئی، جس میں بڑے بڑے صحابہ تھے، بڑے بڑے صحابہ۔ اور بہت عظیم تاریخ ہے یہ جنگ احد کی، اس کو بیان کرو تو رونگٹے کانپ جاتے ہیں۔ یہی وہ جنگ ہے جس میں حضرت امیر حمزہ کا سینہ چاک کر کے کلیجہ نکال کر چبایا گیا تھا۔ یہی وہ جنگ احد ہے جس میں حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جن کے پورے جسم کے 80 ٹکڑے کیے گئے تھے، اور کفار و مشرکین نے رسی میں ان کے ٹکڑے باندھ کر ہار بنا کر گلے میں پہنا۔ حضرت انس بن نزیر ایک صحابی ہے جن کو پورا ایسا رگڑ دیا گیا تھا، مسلح کر دیا گیا تھا، سوائے ایک انگلی کے ان کے جسم میں کوئی چیز باقی نہیں تھی۔ ان کی بہن نے صرف انگلی دیکھ کر کے پہچانا تھا کہ انس بن نزیر ہے، باقی جسم کا کوئی حصہ نہیں ملا تھا۔ یہی وہ جنگ ہے جس میں سعد ابن ربی جن کے پیٹ کو پھاڑ دیا گیا تھا، 12 نیزے لگے تھے۔ یہی وہ جنگ ہے جس میں حضرت حنظلہ جن کی شادی آج ہی ہوئی تھی، ایک رات پہلے شادی ہوئی تھی، اور دولہا اسی جنگ میں شہید ہوا تھا۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے۔ لیکن سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہاں تک کفار و مشرکین کے ہاتھ پہنچ گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے۔ ایک ظالم نے لوہے کی ٹوپی جو جنگوں میں پہنی جاتی تھی وہ اٹھا کر حضور کے چہرے پر مارا، جس کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار، آپ کے گالوں سے ایک دانت لوہے کے اندر چلی گئی، اور حضور کے 2 دانت مبارک وہاں شہید ہوئے تھے، اور وہ دانت ایسے اندر چلی گئی تھی کہ نکالنا مشکل تھا، لوہے کی، جس کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانتوں سے پکڑ کر کے کھینچا تھا حضور کے اس رخسار پر چبھی ہوئی دانت کو، اور جس کی وجہ سے حضور کے 2 دانت مبارک اس میں شہید ہوئے۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں بڑا نقصان ہوا، 70 صحابہ، وہ بھی بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے۔ کہنا کیا چاہ رہا ہوں میں کس لیے یہ جنگ احد کا ذکر کر رہا ہوں پتا ہے؟ آپ کو بتاتا ہوں۔ اتنا بھاری جو نقصان ہوا، اس کے اسباب کیا تھے؟ ظاہر سی بات ہے جب جنگ میں خسارہ ہو تو نقصان اور خسارے کا سبب ڈھونڈنا ضروری ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ ایک بات جو حضور نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں نیچے نہ آنا، صحابہ اکرام نے اس بات کو ترک کیا جس کی وجہ سے 70 صحابہ کی جانیں گئی۔ لیکن یہ بات بھی میں بتاؤں، وہ صحابہ جو نیچے اتر آئے
وہ ایسے نہیں ہے کہ حضور کی نافرمانی کرنے کی نیت سے آئے تھے. ان کے ذہن و دماغ میں یہ نہیں تھا کہ حضور نے جو کہا ہے وہ ہلکے میں لے لینا ہے. نہیں، وہ ان کی اجتہادی خطا تھی. انہوں نے یہ سوچا کہ حضور نے جو فرمایا وہ جنگ ختم ہونے تک کے لیے فرمایا ہے. جنگ ختم ہو گئی، ہم اتر آئے ہیں. لیکن اس ایک خطا کی بنیاد پر اتنا بڑا نقصان، اتنا بڑا نقصان. اسی لیے مفسرین فرماتے قرآن کی وہ آیت پڑھو، رب نے فرمایا میرے رسول کے حکم کی مخالفت کرنے سے بچو، ورنہ فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے یا دردناک عذاب میں گرفتار ہو جاؤ. وہ تو صحابہ تھے، عظیم صحابہ تھے، جنہوں نے جان بوجھ کر کے کبھی رسول کی مخالفت کرنے کا سوچا ہی نہیں، پھر بھی نقصان اٹھائے. اور آج دنیا حضور کو جان بوجھ کر کے مخالفت کر رہی ہو، حضور کے احکام کو پیٹ پیچھے ڈال دیے ہو، تو 70 لاکھ جانے جائیں گی. آج تو بڑا نقصان اٹھانا ہوگا. اس بڑے نقصان کا ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے رسول پاک کے احکام کی مخالفت. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو شریعت طاہرہ کے احکام ہے اس کو چھوڑ کر کے جانا. ایک حدیث میں آپ کو سناؤں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دین کیا ہے. جس پہ ہم چل رہے وہی دین ہے یا نہیں، ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. ہم ٹوپیاں لگا کر کے ہفتے میں ایک مرتبہ جھک جائیں تو اسی کو دین سمجھتے ہیں، یا صرف کپڑوں کا نام دین ہے، صرف داڑھی کا نام دین ہے. اسلام کس کا نام؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہ کر دے. تمہاری اپنی خواہشات حضور کی مرضی کے مطابق جب تک نہیں کرو گے تب تک پورے مومن نہیں بن سکتے. اسی لیے تمہیں پوچھنا ہوگا کہ مجھے جینا کس طرح سے ہے. حضور نے جو فرمایا مجھے اسی طرح سے جینا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مرضی ہے اس کے حساب سے چلنے کا نام دین ہے. اقبال نے کہا تھا بمصطفیٰ برساں خیش کہ دی ہما اوست. اپنے آپ کو رسول اللہ کے قدموں تک پہنچا دے، یہی دین ہے، یہی دین ہے. اپنی خواہشات کو ختم کرنا ہوگا. اور جس کی بنیاد پر آج ہم بہت بڑا نقصان اٹھا رہے ہیں، بہت بڑا نقصان. نبی اور رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکام، ان کے اقوال کو ہلکے میں لیتے ہیں. آج آپ کو پتا ہے اس رسول کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان مبعوث فرمایا جو پورے کائنات کے لیے رحمت ہے، اور وہ ایسا عظیم رسول جس کی امت میں پیدا ہونے کے لیے پچھلے نبی دعا کرتے تھے. اس قدر تمہیں قسمت سے اور بہت بڑے نصیب سے نوازا گیا، لیکن ہم نے اس کو ہلکے میں لینا شروع کیا. ہم اپنی مرضی سے دین کے اس پر عمل کرتے ہیں. آج حالات یہی ہیں، ہم کو جیسا من کرے ویسے ہم جینے کے قائل ہیں، ویسا نہیں جیتے جیسے رسول کی خواہش. آپ کو پتہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کیا تھا؟ گھر میں موجود ہے، نماز پڑھ رہے تھے، اچانک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. دروازے سے اندر حضور آئے اور حضرت ابو بکر صدیق کی نماز ہو چکی تھی. حضور جیسی آئے کھڑے ہو گئے. جس کے گھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہ بھی صدیق اکبر کے گھر، تو خوشیوں سے آپ حضور کے آگے پیچھے ہو رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے حجرے میں اندر گئے. وہاں ایک بکسا رکھا ہوا تھا، چھوٹا سا ایک باکس رکھا ہوا تھا. اس کو کھولا تو اس میں کچھ مال تھا، کچھ رقم تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اٹھایا اور کہا ابو بکر یہ میں فلاں کام کے استعمال کے لیے لے جا رہا ہوں، یہ نہیں کہ اجازت ہے، لے جا رہا ہوں. صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آئے. کہا یا رسول اللہ، رب کا شکر ہے ابھی میں نے یہی دعا کیا تھا کہ مولا مجھے اتنی قسمت سے نواز دے کہ تیرا رسول میرا مال اپنا سمجھنے لگ جائے، میرا اپنا کچھ نہیں ہے. صدیق اکبر کہتے ہیں میری دعا قبول ہو گئی، آپ تشریف لائے. میں مال تو دینا چاہتا تھا، سب کچھ وقف کرنا چاہتا ہوں دین کے لیے، لیکن خواہش یہ ہے کہ سنا یہ گیا ہے کہ دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے. ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے نبی کا ہاتھ نیچے آئے، میرے مال کو رسول اپنا مال سمجھ کر خیرات کریں. ان کی اپنی خواہشات نہیں تھی.
انہوں نے دین کو اپنے مال کو یہ نہیں بنایا تھا کہ میں جیسا چاہوں گا ویسا دین چلے گا، نہیں، میرے مصطفیٰ جیسا چاہے ویسا دین چلے۔ آج اپنے آپ کو وقف کرو حضور کی طرح۔ اپنی خواہشات کا قتل ضروری ہے، جب تک ہم نہیں مارتے بہت بڑے نقصانات اٹھائیں گے بعد میں۔ آج جو پوری دنیا میں ہم نقصانات دیکھ رہے ہیں، ہزاروں کا قتل، ہزاروں کو مارنا، اس سب کا ایک کارن ہے، ایک سبب جو کھلا ہوا ہے کہ قوم مسلم اپنے نبی کے طریقے پر چلنا نہیں چاہتی، تو پھر کس رحمت کے انتظار میں؟ وہ صحابہ جو دعا کرتے تھے، پتہ ہے آپ کو، حضور کے ساتھ جاتے تھے۔ آج یہاں بیٹھ کر کے ہم دعا کرتے ہیں فلسطین پر رحم فرما، غزہ پر رحم فرما۔ ہم تو میدان میں اترے ہی نہیں، ہم جنگ کے میدان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ کاش حضور کی سنتوں کو زندہ کرنے والا ہر جوان نکل جاتا۔ میری اپنی خواہشیں نہیں، میں نبی کی شریعت پر چلوں، نبی کی خواہش پر چلوں، پھر دعا کرتا کہ مولا میں تو آگے آ گیا، اب رحمت بھیجنا تیرا کام۔ وہ صحابہ تھے، چاہتے تو مدینے میں بیٹھ کر کے دعا کر لیتے، حضور کا دامن پکڑ کر کے کہ مولا جو بدر میں آ رہے ہیں کافر سب کو ہلاک کر دے۔ وہ صحابہ تھے، اس میں صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہے، عثمان غنی ہے، حیدر کرار ہیں، بڑے بڑے صحابہ ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں موجود ہیں، یہ سب صحابہ دعا کر دیتے۔ وہاں تک چل کے کیوں گئے؟ 160 کلومیٹر دور تک چل کر کے گئے۔ پتا ہے اس میں سے ایک جنگ ہے جس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے، جب ہم چل کر کے گئے تھے تو پیروں میں سب کپڑے باندھے ہوئے تھے، کپڑے پھاڑ پھاڑ کر کے پیروں میں، چپل کسی کے نہیں۔ پوچھا گیا کہ کیوں کپڑے باندھتے تھے؟ کہتے ہیں کہ پہاڑی راستہ تھا، چل چل کر کے ایک صحابی کے بھی ناخن باقی نہیں تھے، سب کے ناخن ٹوٹے ہوئے تھے، سب کے ناخن ٹوٹے ہوئے، اور کپڑے باندھ کر کے یہ لوگ چلتے تھے۔ 160 کلومیٹر دور، گرمیاں نہیں دیکھی، ٹھنڈیاں نہیں دیکھی، حضور کے پیچھے چل پڑے۔ اور جب بدر کے میدان میں آئے تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا بھی تھا، جس کو جانا ہے وہ جا سکتا ہے، واپس جو مدینہ جانا چاہے وہ جا سکتا ہے۔ اس میں انصار صحابہ جو مدینے سے چل کر کے آئے تھے۔ اچھا ایک بات یہ بھی بتا دوں، جنگ بدر کیوں ہوئی؟ مسئلہ تو تھا کہ جو صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، کفار و مشرکین ان کا مال لوٹ چکے تھے مکہ میں، اب وہ قافلے میں جا رہا تھا مال ملک شام تجارت کے لیے۔ تب حضور نے فرمایا کہ جن کا مال لوٹا ہے کفار مکہ نے، چلو نکلو اس قافلے کا راستہ روکو، ہمارا ناحق مال لے کر کے جا کر کے وہ بیچ رہے ہوں، ہم اپنا مال کا مطالبہ کریں گے۔ تو یہاں بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے صحابہ، جن کا مال لوٹا گیا تھا، وہ اگر جنگ میں جاتے تو سمجھ میں آتی بات، لیکن یہ انصار صحابہ جو مدینے میں پیدا ہوئے، مدینے میں ان کا گھر ہے، وہ کیوں حضور کے ساتھ جا رہے ہیں؟ ان کا کیا تھا؟ نہیں، بس فرمان رسول ہے تو پھر دیکھنا نہیں۔ ان کے اپنے کیا ذاتی مقاصد تھے؟ نکل کر کے آئے، اور جب وہاں بدر کے میدان میں پہنچتے ہیں حضور نے فرمایا جو جانا چاہے جا سکتا ہے واپس۔ بڑی تکلیفوں کا سفر کیا تم نے۔ وہ صحابہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت مقداد بن اسود ایک صحابی کھڑے ہوتے، کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہے جنہوں نے کہا تھا اے موسیٰ آپ اور آپ کا خدا جا کر قوم جبارین سے مقابلہ کرو، ہم بیٹھ کر دیکھیں گے۔ اے رسول پاک، ہم بنی اسرائیل نہیں، امت محمدیہ ہے۔ میرے آقا آپ تو مدینے سے بدر تک ہمیں لے آئے، مدینے سے یمن تک بھی لے جاتے تو ہم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا۔ یہ دین یہ ہے، یہ دین ہے۔ مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، حضور پاک کے قدموں میں آ جاؤ اور اپنی خواہشات نہ ہو۔ جنگ خندق کے بعد جو معاملات ہوئے تھے، جنگ خندق سنا ہوگا آپ نے، تفصیل سے میں کبھی سناؤں گا۔ 1 مہینہ تو خندق کھودنے میں لگ گئی تھی مدینے کے باہر، جس میں خود رسول پاک اپنے ہاتھ میں کدال لے کر کھودتے رہے۔ اور یہی وہ جنگ ہے خندق جس میں حضور نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے تھے۔ بھوک کی شدت ایسی تھی صحابہ کو، مہینہ بھر خندق کھودتے رہے۔ وہ خندق کیوں کھودی گئی تھی کہ جب دشمن آئیں گے تو وہ تیز دوڑنے والا گھوڑا بھی یہ خندق عبور کر کے مدینے کی طرف نہ آئے، جنگ ادھر کی ادھر ہی رہے۔
اس لیے خندق کھودی گئی تھی. خندق کھودی, پھر آئے دشمن پورے پڑاؤ کیے 12,000 کی تعداد میں, اور جنگ ایسی نہیں ہے کہ 1 دن 2 دن, بلکہ وہ جنگ بھی مہینے بھر تک تھی. وہ لوگ پڑاؤ ڈال کر رکھے تھے, اور ادھر صحابہ مدینے سے باہر ہیں, ان کے بچے ہیں, بیویاں ہیں, گھروں میں ہیں. ان کو سامان کون دیتا, ان کے گھر کون چلاتا, اور پلس یہ ہے کہ کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں. ان کے پاس جنگ خندق کے موقع پر ایسا تھا, ایک کھجور 10 صحابہ کھایا کرتے, ایک کھجور. اور دن بھر اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے, یہاں تک کہ دشمنوں کی فوج میں گوشت بھونا جا رہا ہے, روٹیاں پکائی جا رہی ہیں, سالن کی خوشبوئیں آ رہی ہیں, لیکن مجال ہے. ایک روایت مجھے بتا دو کہ رسول پاک کے صحابہ نے کبھی ان کے کھانے کو دیکھ کر کے یہ سوچا ہو ادھر کی پارٹی میں جائیں گے, کچھ کھانا مل جائے گا, روٹی بوٹی مل جائے گی. بلکہ یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھوک نے تمہیں پریشان کر دیا ہوگا, اور ادھر سے کھانے پینے کی خوشبوئیں آتی ہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, جب کبھی اس طرح بھوک پریشان کرتی ہم آپ کے چہرے کو دیکھ لیتے ہیں. وہ اپنی تمام تکالیف کو بھول جاتے تھے, صرف نبی ہمارے ساتھ ہے, رسول پاک ہمارے ساتھ ہے. اس جنگ کے بارے میں عرض کرتا ہوں میرے عزیزوں, بڑا امتحان تھا یہ, بڑا امتحان. میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ باتیں, اس لیے کہ مدد اللہ کی ان کے ساتھ اس لیے آتی تھی کہ وہ حضور کے ساتھ چلتے تھے, حضور کے ساتھ آگے بڑھتے تھے, تب اللہ کی مدد آتی. تم یہاں بیٹھ کر کے دعائیں کرتے ہو, سنت پر عمل کرنا نہیں ہے, دین پہ عمل کرنا نہیں ہے, نہ حضور پاک کی شریعت کا خیال کرنا ہے, گھر میں بیٹھ کر کے گڑ گڑانے سے کیا ہوگا. وہ صحابہ کیا کیفیت تھی. خندق کی جنگ ختم ہو گئی, مہینے بھر 2 مہینے بھر کے بعد صحابہ مدینے کی طرف لوٹ رہے ہیں, زخمی حالت میں ہیں, سب زخمی تھے. کسی کے تیر لگا, حضرت سعد بن معاذ, حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی انصار میں سے, ان کے رگ کٹ گئی تھی تو خون رکتا ہی نہیں تھا, یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کو پکڑا تو حضور کا پورا جسم خون سے بھر گیا. حضرت سعد اس طرح کے زخمی صحابہ تھے. جب چل کر مدینے کی طرف آ رہے تھے, بیچ راستے میں, مدینے نہیں پہنچے, جبرائیل امین علیہ السلام آئے, عرض کیا یا رسول اللہ, رب تبارک و تعالیٰ کی منشا یہ ہے یہیں سے آپ قبیلہ بنو نذیر کے مقابلے میں جنگ کے لیے نکل جائیں. اتنے بڑے جنگ کے بعد آ رہے صحابہ, مدینہ قریب ہے, اور بیچ میں جبرائیل امین آئے, رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. وہ یقیناً رفیق ہیں, شفیق ہیں, جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تمہارا تکلیف میں پڑنا اس رسول کو دیکھا نہیں جاتا, وہ نہایت ہی رحم دل ہے. صحابہ کی طرف دیکھتے ہیں, کہتے اتنے تھکے ہوئے, ان سے ایک بار پوچھ تو لوں. ظاہر سی بات ہے مہینوں کے بعد کوئی آتا ہے, ہم بھی سفر سے آتے ہیں, آپ ڈائریکٹ بلائیں تو ہم کہیں گے ارے نہا دھو کے تو آؤں, بچوں سے بات تو کر کے آؤں, کپڑے بدل کے تو آؤں. صحابہ کرام یہ کہتے کہ زخموں کی مرہم پٹی کر کے آئیں, بیویوں سے مل کر کے آئیں, بچوں کو کوئی بات کر کے آئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بیچ راستے میں رکایا اور پوچھا, اے میرے عزیز صحابہ, جبرائیل امین آئے تھے, کہا کہ یہیں سے بنو نذیر کے مقابل میں جانا ہے, تمہارا مشورہ کیا ہے. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ, دیر کس بات کی, چلے ابھی چلتے ہیں. دیر کس بات کی, ابھی چلتے ہیں. وہ کیسے عظیم انسان تھے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ قدم بقدم تھے, جس کی وجہ سے قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی. یوں ہی مدد نہیں آئی تھی, وہ حضور کی شریعت طاہرہ, حضور پاک کے مزاج پر پورا اترنے کی کوشش کرتے. آپ کو پتا ہے ہم تو بولتے بولتے تھک گئے, کئی لوگوں کو ہماری بات ہو سکتا ہے بے اثر ہو جائے, لیکن میں تو آپ سے کہتا ہوں کہ حضور سے اگر محبت ہے تو ٹھنڈے دل سے کبھی سوچتا کہ میرے نبی کو کیا چیز اچھی لگتی ہے, کیا چیز بری لگتی ہے. بری لگتی ہے تو میں اپنے محبوب کو ناراض تو نہ کروں, میں اپنے نبی پاک کو ناراض تو نہ کروں. مدینہ طیبہ میں ایک شام ایسی ہے, حضرت انس
صحابی 10 سال کی عمر کے تھے. شراب حرام نہیں تھی اور شراب کے مٹکے بھر بھر کر کے پیے جاتے تھے. وہ کہتے ہیں میں ایک دکان میں کام کرتا تھا جہاں لوگوں کو شراب پلائی جاتی تھی برتن میں. شام کا وقت تھا, مدینے کی گلیوں میں اچانک آواز آئی. ایک ندا دینے والے نے ندا دی, یا ایھا المسلمون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت الخمر. اے مسلمانوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج فرمایا ہے شراب حرام ہو گئی. اعلان ہو رہا تھا مدینے کی گلیوں سے. حضرت انس کہتے میرے ہاتھ میں شراب کا مٹکا تھا, نیچے گر گیا, اور جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے کوئی منہ تک لگایا تھا تو وہیں سے اس نے پٹک دیا. ایک قطرہ بھی ہونٹ کو لگنے نہیں دیا. کسی نے آدھا پیا تو وہاں چھوڑ دیا. یہ نہیں ہے کہ دیکھیں آج کا آج پی لیں گے, بعد میں دیکھیں گے, کل سے توبہ کر لیں گے, شام سے نیک بن جائیں گے. یا پھر معلوم تو کر لیں یہ اعلان کرنے والا صحیح میں کر رہا ہے, یا حضور سے بات تو کر کے دیکھیں. نہیں, ان کا مزاج یہ تھا. صحابہ کی بات آئی ہے رسول اللہ کی, بات آئی ہے نبی پاک کی, اس کے بعد ہمارا مزاج نہیں چلے گا. اب چلے گا تو رسول اللہ کی بات ہی ہوگی. اپنے اوپر لازم کر لیا تھا, اس لیے مدد آتی تھی. قرآن کہتا ہے اے محبوب آپ فرماتے ہیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے پیچھے چلو. حضور کے پیچھے چلنا یہی دین ہے, یہی شریعت ہے. عزیزان گرامی وقار, دعائیں بھی باریاب ہوں گی, دعائیں بھی قبول ہوں گی. بس میدان میں اتر کر کے تو دیکھو. بعض لوگوں کو یہ لگتا ہے میدان میں اترنے کی بات کرتے ہیں تو پروٹیسٹ کے لیے, جنگ کے لیے. نہیں میرے عزیزو, بہت ہو گئے پروٹیسٹ, بہت ہو گئے. میں جس میدان میں اترنے کی بات کر رہا ہوں وہ عمل کا میدان ہے. اپنی خواہشات کو پیچھے رکھو اور عہد کرو کہ مجھے چلنا ہے تو رسول اللہ کے مزاج کے مطابق چلنا ہے. حضور جس چیز کو پسند کرے میں وہاں چلوں, پھر اللہ کریم کی وہ مدد بھی آئے گی, رحمت بھی آئے گی. ہم بیٹھ کر کے یوں ہی تسبیح گھماتے رہیں, بدلنا نہیں چاہتے اپنے آپ کو. مسلمان ہے, بس شک کی چیزوں سے بھی بچتا ہے تب پرہیزگار ہے. حرام چیزوں سے بچتا ہے تو مسلمان ہے. مسلمان کے لیے اتنا تو کرنا ہی ہے. جو شک والی چیزیں ہیں ان سے بھی بچتا ہے تب وہ اتقیاء میں ہے, پرہیزگاروں میں ہے. بہرحال اللہ کریم ہمیں خود کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے. آج پوری امت کے لیے یہ چیز ہے, پوری امت کے لیے. کاش ہمارا یہ پیغام ہر نوجوان تک پہنچے جو شب قدر میں اور جمعہ کی بھیڑ میں اور نہ جانے کتنی راتوں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہتے ہیں, اے اللہ امت پر رحم فرما دے. ٹھیک ہے دعا ہونی چاہیے, لیکن کیا صرف اور صرف ہم دعا کرتے رہیں اور اپنے آپ کو کبھی نہ بدلیں, کبھی نہ بدلیں. جتنے لوگ اس بھیڑ کی دعا میں شامل ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنے آپ کو تبدیل کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کی بارگاہ میں مانگ کر تو جاتے ہیں بھیک, فجر میں نہ نمازوں میں ان کا کوئی شمار ہے, نہ پھر رمضان کے احترام میں ان کا کوئی حصہ ہے. مجھے یہ بتاؤ, شوق سے ویڈیو ادھر سے ادھر پھیلاتے رہتے ہیں. ایک ویڈیو پتہ نہیں کتنا سرکولیٹ ہوتی ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک امام کو کچھ آتنکی بھگوا لوگ چاقو سے ایسے قتل کر رہے ہیں, بے دردی کے ساتھ مار رہے ہیں, خون بہہ رہا ہے, داڑھی بھی کاٹ دیا, سب کچھ کر رہے ہیں. اور یہ سارے واٹس ایپ پہ گھومتی رہتی ہے ویڈیوز. اس سے پہلے بھی دیکھا ہوگا آپ نے بہت سارے اس طرح سے ظلمن مارنے والی ویڈیوز. دیکھا فارورڈ کر دیا, دیکھا فارورڈ کر دیا. کیا اتنا احساس بھی مر گیا کہ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد خود کو بدلنے کی کوشش کرتا؟ شاید یہ میرے شامت اعمال کی وجہ سے یہ حالات بنتے چلے گئے ہیں. کتے آج شیروں کی طرح کام کرنے لگ گئے ہیں. وہ ہیں کتے ہیں لیکن وہ ڈرا رہے ہیں ایسے جیسے کہ شیر ہوں, اور جو محمد عربی کے شیر تھے وہ ایسے سوئے ہوئے ہیں, ایسے سوئے ہوئے ہیں کہ وہ بدلنا نہیں چاہتے. اسی لیے شاعر نے بہت پہلے ایک بات کہی تھی, جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے ہیں. یہ روز جو ہنگامے ہو رہے ہیں یہ روز جگا رہے ہیں, اور یہ ہنگامے ہی تھک چکے اب تم کو جگہ جگہ کے. نشاط لذت خواب کی راہ بدل ڈالو, غلط روی سے منازل کا بہت بڑھتا ہے, مسافروں رویش کارواں بدل ڈالو. تم اگر ٹیڑھا چلتے رہو گے تو منزل لمبی ہو جائے گی, تو چلنے کا طریقہ بدل ڈالو, جو سیدھا راستہ ہے اس پر آ جاؤ.
کیا اس بات پہ حیرت نہیں ہوتی ہماری بچیوں کی عزت لوٹ لی جاتی، ہماری خانقاہیں برباد ہوئیں، مسجدوں کو توڑ کر کے مسمار کر دیا گیا، لوگ خوشی سے وائرل کر رہے ہیں۔ چند دنوں پہلے لوگ ایک ویڈیو پھیلا رہے تھے کہ ماہم درگاہ کے پیچھے ایک چلہ تھا، اس کو بلڈوزر سے تہس نہس کر دیا گیا، فلاں کی وجہ سے ہوا، فلاں کی وجہ سے ہوا۔ ارے لاکھوں مسلمان، تم ویڈیو فارورڈ کرنے کی ڈیوٹی تمہیں ملی ہوئی ہے، احساس تک نہیں ہوتا تمہارے شعار اسلام کس طرح سے ایک کے بعد دیگرے ختم کیے جا رہے ہیں۔ کسی مینار کو گرا کر کے کچھ بھگوے اس پر آتنکی جھنڈے لگائے، اور کسی بھی طرح سے تمہارا استحصال ہو رہا ہو، بچے مارے جا رہے ہیں۔ آن دا اسپاٹ شوٹ کیا گیا نوجوانوں کو، 16 سال کے بچے، ہم جھارکھنڈ میں جا کر کے دیکھ کے آئے، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے چند دنوں پہلے ایک راجستھان میں ادے پور میں قتل ہوا تھا، مرڈر ہوا تھا، پوری میڈیا لگی ہوئی تھی اس کے، کیوں؟ اس لیے کہ قتل کرنے والے 2 مسلمان چہرے تھے، اور ایک امام کو مسجد کے کمرے کے اندر گھس کر کے سارے مار رہے ہیں، اور چہرہ سب صاف ہے ویڈیو میں، چاقو سے اتنا حملہ کر رہے ہیں، اتنا حملہ کر رہے ہیں۔ بتاؤ ان کو کون بتاتا ہے، کون سی میڈیا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ مسلمان ابھی کچھ نہیں کرنے والے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا ہمارے صوبہ کرناٹک میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور اس الیکشن میں ایک طرفہ باتیں ہیں۔ میں یہ باتیں کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو بتاتا ہوں کہ احساس کہاں چلا گیا ہمارا کہ ہم ہر چیز اب سہنے لگ گئے اور بدلنا ہی نہیں چاہتے۔ مسلمانوں کا ایک ریزرویشن تھا 4% غالباً، وہاں پہ 4% یا جتنا بھی تھا، اور بیٹھ کر کے پارلیمنٹ میں، صدن میں سارے لوگوں نے فیصلہ کر لیا مسلمانوں کو کا ریزرویشن کینسل، ختم۔ مسلمانوں کا ریزرویشن ختم کر کے وہ دلت طبقے کے کئی برادریوں میں اس کو تقسیم کر کے دے دیا گیا۔ میں بات بتا رہا ہوں، مجھے کسی ریزرویشن کی ضرورت نہیں، لیکن کیسے یہ درندے ننگا ناچ ناچتے ہیں اور سارے لوگ ہمارے منظر دیکھتے رہتے ہیں۔ بانٹ کر کے دوسرے طبقوں کو دے دیا گیا، دوسری برادریوں کو، لیکن ایک سماج ہے، ایک برادری ہے جس کو 2.5% بڑھا کر کے دیا ہے گورنمنٹ نے۔ پہلے سے آلریڈی ان کا ریزرویشن تھا، 2.5% اور بڑھا کر کے دیا، لیکن اس کے باوجود وہ پوری برادری کے لوگ سڑکوں پر آئے، توڑ پھوڑ کیے، بڑے بڑے نیتاؤں کے گھروں کو گھیرا کر لیے، صرف اس لیے کہ ہمیں کم بانٹا گیا ہے۔ ایک برادری والے، ایک سماج والے پورے سڑکوں پر ہیں کہ 2.5% جو ریزرویشن بڑھا کر کے دیا گیا ہے یہ کم بڑھایا گیا، ہمیں اور زیادہ بڑھا کے دینا تھا۔ اور ایک طرف یہ کروڑوں مسلمان ہیں جن کا پورا صاف کر دیا گیا ہے، اور کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہماری احساس کی موت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ میں سیاسی باتیں کر رہا ہوں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تمہاری ہر چیز چھین لے جانے کے بعد تم صرف اور صرف واٹس ایپ پہ فارورڈ کرتے رہ جاؤ کہ باقی کچھ نہیں۔ اور وہ نیتا کہاں ہیں جو بیچارے بھیک مانگنے کے لیے تو آ جاتے ہیں، لیکن ان معاملات پر کلام کرنے کی بھی بات نہیں ہوتی۔ خیر، میرا خلاصہ کلام یہی ہے، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں۔ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اور اسی اقبال نے کہا تھا، کہاں تم بیٹھنے لگ گئے آج، گٹر پہ، نالوں پہ، نکڑ پہ؟ تمہاری یہ جگہ ہے، تمہاری یہ جگہ ہے۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ تم امت محمدیہ ہو، بہرحال ہو سکتا ہے میری یہ بات کسی پر اثر کر جائے، اللہ کرے کہ مجھے اور آپ سب کو اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امت آج قسم پرسی کے عالم میں ہے، اللہ کریم ہمیں بہترین قائد عطا فرمائے، ہمیں صلاح الدین کا نائب عطا فرمائے، ہمیں شہاب الدین کا نائب عطا فرمائے جو امت کو جوڑ دے اور ہماری کھوئی ہوئی وقار و عزت کو واپس دلا دے۔ اور ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، اب قرار والی بات ہے، اتنی دیر میں نے جو گفتگو کیا یہ پریشان والی بات تھی کہ ہم نہیں بدل رہے، حقیقت ہے، لیکن ایک قرار والی، اطمینان والی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے،
अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, आगाह हो जाओ, दिलों का करार और इत्मीनान अल्लाह के ज़िक्र में है। अल्लाह के ज़िक्र में, अल्लाह का ज़िक्र सिर्फ यही नहीं है कि अल्लाहू 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 करें। आप मस्जिद में बैठे, ये भी अल्लाह का ज़िक्र है, अल्लाह का ज़िक्र है। तुम जिस हाल में उसे याद कर रहे हो, ज़िक्र का मतलब अरबी में याद करना। ज़िक्र के कई किस्में हैं, ज़िक्र बिल लिसान, ज़िक्र बिल जवारिह, ज़िक्र बिल क़ल्ब। तुम अपनी ज़ुबान से भी ज़िक्र कर रहे हो अल्लाह का, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, ये ज़िक्र बिल लिसान है। ज़िक्र बिल जवारिह, तुम्हारे हाथ कोई नेक काम कर रहे हैं, तुम जो है यहाँ सफाई कर रहे हो अल्लाह के घर की, किसी यतीम की मदद कर रहे हो, हाथ से कोई भी काम कर रहे हो, पैरों से कोई काम कर रहे हो, चल करके जा रहे हो, ये तुम्हारे आज़ा का ज़िक्र है, तुम्हारी बॉडी का ज़िक्र है। और ज़ुबान से भी नहीं कर रहे, हाथ पैर से भी नहीं कर रहे, लेकिन जहाँ बैठे हो अपने दिल में अल्लाह को याद कर रहे हो, ये कल्ब का ज़िक्र है। लेकिन आपको होना ये चाहिए कि इन तीनों में किसी एक में मशगूल ज़रूर रहो। या तो ज़िक्र बिल क़ल्ब में रहो, या ज़िक्र बिल लिसान में रहो, या ज़िक्र बिल जवारिह में रहो। किसी भी ज़िक्र में रहोगे, बदला क्या है? अल्लाह फरमाता है फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मुझे याद करते रहोगे, मैं तुम्हें याद करूँगा। और उसके याद करने का तरीक़ा ये है, तफसीर में फरमाया गया, तुम अगर उसको तन्हाई में याद करोगे तो वो मजमे में याद करेगा। तुम अगर इंसानों के मजमे में याद करते हो अल्लाह को, तो रब ताला फरिश्तों के मजमे में तुम्हें याद करता है। और जब तुम रात की तन्हाई में दुनिया में उसे याद करते हो, तो अल्लाह कब याद करता है? जब तुम कब्र की तारीक वादी में पहुंच जाओगे, रब तबारक व ताला तुम्हारे चर्चे फरमाएगा। याद करने का मतलब यहाँ पर चर्चा करना, ज़िक्र। हाँ, याद तो हम करते हैं, लेकिन अल्लाह चर्चा करता है, अल्लाह तुम्हारा चर्चा फरमाता है। तो दिलों का करार और दिलों का सुकून किस में है? अल्लाह के ज़िक्र में है।